بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس خاتون کو طلاق دی جا رہی ہو اس میں دوسری شرط یہ کہ خاتون خون حیض اور خون نفاس سے بھی پاک ہو۔ پس خون حیض اور خون نفاس رکھنے والی خاتون کو طلاق دینا صحیح نہیں ہے، یعنی جب مرد نے طلاق جاری کی تھی اس وقت یہ خاتون حیض اور نفاس کا خون رکھتی تھیں تو اس صورت میں طلاق باطل ہے۔ لیکن اگر خاتون حیض کے خون سے یا نفاس کے خون سے پاک ہو گئی تھیں لیکن خاتون نے ابھی غسل حیض یا غسل نفاس انجام نہیں دیا تو اس وقت اگر مرد طلاق دے تو طلاق صحیح اور درست ہے۔ آیت اللہ سستانی اپنی کتاب منہاج الصالحین کی تیسری جلد میں مسئلہ نمبر 485 میں فرماتے ہیں کہ اگر طلاق ایک ہی حیض کے دو خونوں کے درمیان جو پاکیزگی آئی ہے اس میں واقع ہوئی ہے، مثلا اگر عورت کو حیض کا خون جاری ہوا تو اس خون اور پیریڈ کے درمیان اسے ایک دن کا گیپ اور وقفہ آ گیا، یعنی خون حیض آنا بند ہو گیا۔ مثلا خاتون نے کپاس رکھی، دیکھا کہ کپاس پر نہ سرخ نشان ہے نہ ہی پیلے رنگ کا پانی ہے بلکہ سفید پانی کپاس پر لگا ہے۔ اب اگلے دن یعنی 5ویں دن پھر خون حیض شروع ہو گیا۔ اب آیت اللہ سستانی حیض کے خون کے متعلق فرماتے ہیں کہ حیض کا خون کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک ہوتا ہے۔ 3 دن سے کم والا خون بھی حیض شمار نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی 10 دن سے زیادہ والا خون حیض کا شمار کیا جائے گا۔ اگر ایک خاتون کو حیض آیا، اس کی عادت یعنی پیریڈ کے جو ایام ہیں وہ مثلا 7 دن ہے، اب اس کو 3 دن مسلسل حیض کا خون آیا، پھر چوتھے دن یہ پاک ہو گئی، 5ویں دن پھر خون حیض شروع ہو گیا تو یہ بھی حیض کا خون ہے، کیونکہ حیض 10 دن سے زیادہ نہیں آتا جبکہ یہ خون اسے 10 دن کے اندر اندر دوبارہ شروع ہوا ہے۔ اس میں ایک دن اسے حیض کے خون سے پاکیزگی کا ملا۔ اب خاتون ایک دن خون سے پاک ہوئی اپنے پیریڈ کے اندر، اب چونکہ یہ ایک ہی حیض ہے، ایک ہی حیض کے درمیان جو ایک دن خون نہیں آیا یہ پاک ہوئی، اسے فقہی اصطلاح میں نکاح متخلل کہا جاتا ہے۔ تو اس دن خاتون کو احتیاط کرنی ہوتی ہے، یعنی احتیاط اس طرح کرے گی، یعنی احتیاط جم والی کرے گی، وہ اس طرح کہ وضو کر کے نماز وغیرہ پڑھے گی، اعمال انجام دے گی اسی ایک دن میں جو اسے خون سے پاکیزگی کے ملے ہیں، نماز وغیرہ کو پڑھے گی لیکن شوہر سے اجتناب کرے گی، جماع نہیں کرنے دے گی، مسجد وغیرہ میں بھی نہیں جا سکتی۔ یہ احتیاط اسی طرح بنتی ہے اور اس پر عمل کرے گی۔ تو اب اس صورتحال میں طلاق کی کیا بنے گی؟ کیا اس دن جس ایک دن میں خاتون دوران حیض سے پاک ہوئی تھی جبکہ مکمل طور پر حیض سے پاک نہیں ہوئی تھی، اگر مرد طلاق دے تو طلاق کا حکم کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ آیت اللہ سستانی کے نزدیک یہاں پر احتیاط والا قاعدہ جاری ہوگا اور یہ احتیاط واجب ہے، اس احتیاط کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط اس طرح کی جائے گی کہ اگر مرد نے نکاح متخلل میں طلاق دی، یعنی جس دن خاتون چوتھے دن پاک ہوئی تھی اس دن طلاق مرد نے دی تھی تو احتیاط کی جائے گی۔ احتیاط اس طرح کی جائے گی کہ مرد اپنی بیوی سے اجتناب کرے گا اور دوبارہ اپنی بیوی کو اس وقت طلاق دے جب خاتون کا پورا یعنی مکمل حیض ختم ہو جائے تب دے۔ یا پھر احتیاط کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو طلاق مرد نے دی تھی اب وہ مرد کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کی طرف رجوع کرتا ہوں، رجوع کرنے کے بعد پھر اسے طلاق دے جب طہر واقع ہوگا تب، یعنی مکمل حیض سے پاک ہو جائے اور مرد نے جماع بھی نہ کیا ہو اس حیض سے پاک ہونے کے بعد، لیکن اگر جماع کیا ہو تو پھر صبر کرے گا اگلے حیض کے آنے تک اور اس حیض سے مکمل طور پر پاک بھی ہو جائے اب جا کر اسے طلاق دے سکتا ہے، تو یہ طلاق درست اور صحیح ہے۔ اسی طرح یہ بندہ احتیاط کرے، ہر طریقے سے اسے احتیاط کرنی پڑے گی کہ ہو سکتا ہے کہ طلاق واقع ہو چکی ہو تو جو اس کے احکام بنتے ہیں اس پر عمل بھی ہو جائے، اور اگر طلاق واقع نہیں ہوئی تو اس کے جو احکام بنتے ہیں اس پر بھی عمل ہو جائے،
کیونکہ احتیاط کا مطلب یہی ہے کہ دونوں کاموں کو ایک ساتھ انجام دینے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی صورت ہے کہ خاتون حیض میں بھی ہو اور طلاق دینا بھی درست ہو؟ یہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔